بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب میڈیا پرسن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرا نام سعید حیدر شاہ شگری اور پاکستان جیمز اینڈ منرل ایسوسیشن کا میں گلگت بلتستان کے میں چیئرمین ہوں۔ ایگزیبیشن کا مقصد کیا تھا؟ جی، اس ایگزیبیشن کا مقصد تو آپ سب جانتے بھی ہیں کہ کوئی بھی چیز جب تک آپ ایکسپلور نہیں کریں گے، سامنے نہیں لائیں گے، لوگوں کو دنیا کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ کا بہت بہت بڑا احسان ہے، گلگت بلتستان جیمز ٹون کے حوالے سے بہت بڑا ہب ہے۔ اس میں اسپیشلی 2 ویلیز روندو اور شیگر جو کہ اس پہ ٹاپ پہ ہیں، جس میں ریئر چیزیں یہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے، حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ سیکٹر وہ ترقی نہیں کر پا رہا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کون کون سے اقسام ہیں؟ پریشیس اور سیمی پریشیس میں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں؟ اس میں سینکڑوں تعداد میں ہیں، لیکن جو میں آپ کو موٹی موٹی کچھ پتھروں کی میں نام دے دوں۔ اس میں جو یہاں پہ وافر مقدار میں جو یہاں پہ ہیں اور لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے، اس میں ایکوا ہے، ایکوامرین کے نام سے ہیں، ٹوپاز ہیں، کوارٹز بھی آتا ہے، اور آپ زمرود بھی کا بھی اس میں یہاں پہ ہیں۔ اچھا، بلیک ٹورمرین کے نام سے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پہ گنا جائے تو کافی ٹائم لگے گا۔ اچھا، آپ کے جیمز اینڈ منرل جو ایسوسیشن ہے، آپ نے کہا ہب ہے بلتستان جو ہے، آپ کے ایشوز کیا ہیں جس کی وجہ سے کاروبار جو ہے صنعت کا درجہ حاصل نہیں کر چکا ہے؟ اس میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہی ہمارا اصل ایجنڈا ہے۔ ہم اتنے عرصے سے، ہمارے آباء و اجداد سے یہ کام کرتے آئے ہیں، لیکن ہم وہ ترقی نہیں کر سکیں کیونکہ ہم پرانی ٹیکنالوجی پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اب گورنمنٹ کو چاہیے وہ نئی جدید ٹیکنالوجی دے دیں، ٹریننگ کرائیں، لوگوں کو اویئرنیس دیں، ان کے ایکسپلور کے طریقے بتائیں، تو پھر جا کے آپ اچھے مال لا سکتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، ایسے ایسے دانے نکلتے ہیں، لیکن نکالتے وقت وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، کروڑوں کا مال پھر وہ ہزاروں میں لاکھوں میں بک جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ٹیکنالوجی کا ہے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ ہمارے ساتھ زیرو تعاون ہے۔ میں یہ بالکل آپ کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہوں، بالکل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے اس پہ قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ پہ ہمارے کاروباریوں کو تنگ کرتے ہیں، یہ غیر قانونی ہے۔ دیکھو، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں پہ آپ شو لگایا ہے، لیکن تعاون ہے محکمہ منرلز کا، حال کے اندر یہ قانونی ہے ان کے لیے۔ جب آپ گیٹ سے باہر جائیں گے، یہ پوچھیں گے یہ غیر قانونی ہے۔ یہ دوغلی اسٹینڈرڈ جو ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے اس سیکٹر کے لیے اسپیشلی۔ اگر اس سیکٹر کو آپ فوکس کریں گورنمنٹ، تو شاید جی بھی نہیں، پاکستان کے لیے بہت بڑا ضرب بدل کما سکتے ہیں، کیونکہ یہ پتھر ٹوٹلی باہر جاتا ہے۔ باہر سے ہم ڈالر لاتے ہیں، اس وقت پاکستان کے لیے ڈالر کی اشد ضرورت ہے، سوائے اس سیکٹر کے علاوہ آپ ڈالر لانے کی کوئی اور ریسورس نہیں ہے۔ اچھا صاحب، بتایا جاتا ہے کہ لیز جو ہے نا وہ انلیگل طریقے سے، آپ لوگوں کا اپنی برادری کہتی ہے کہ انلیگل طریقے سے 62 لوگوں کو دیے گئے ہیں، جس سے جو مقامی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کاروبار بھی متاثر ہوا ہے اور علاقے سے پیسہ باہر جا رہا ہے۔ یہ بات درست ہے؟ جی بالکل، یہ بہت بڑا فیکٹرز ہے۔ اس میں 2 چیز ہے، ایک تو جیسا آپ نے کہا کہ یہ باہر کے لوگوں کو دے، اس سے کیا ہوا ہے، نہ باہر کے لوگ ادھر کام کر سکتے ہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام بڑا ایک ٹھپ بنا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں لیز ہے دو۔ ہاں، ہم غیر فرض کرو، ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں غیر قانونی ہے۔ چلو 5 منٹ کا ہم مان لیتے ہیں غیر قانونی ہے، لیکن آپ ہمیں وہ چیزیں پرووائڈ کریں، وہ آسان طریقے کریں، آپ کمیونٹی بیس پہ آپ ہمیں دے دیں، ہمارے مقامی لوگوں کو آپ پریفر کریں، تو ہم اس پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ باہر کے لوگ آ کے اگر ہماری چراگاہوں کو، ہمارے مکانات کو، کیونکہ یہی ہمارا ذریعہ ہے، اس پہ اگر قبضہ کریں گے تو اس پہ ہم شدید رد عمل کریں گے۔ اچھا، لیز پالیسی آج کی تاریخ تک ہماری معلومات یہ ہے فائنل نہیں ہوئی ہے، اس میں رکاوٹ کون ہے؟ اس میں یہ ہے، انہوں نے فائنل تو اپنی مرضی سے انہوں نے کیا ہے۔ یہ 2015 کو میں آپ کو ایک مثال دے دوں، وہاں پہ جس وقت پی گورنمنٹ تھی، میں خود پیپلز پارٹی کا ہوں، لیکن ہم نے اپنے حقوق کے لیے، ہم نے اس گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ٹکراؤ لیا، ہم نے یہاں سے گلگت کے لیے مارچ کیا اس ایکٹ کے خلاف۔ اس وقت کے چیف سیکرٹری سلطان راجہ صاحب نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی، اس نے ہمیں باقاعدہ ریٹن فارم میں دیے ہے، جب تک پالیسی میں آپ کی تجاویز کو، آپ کی سجیشن کو شامل نہیں کریں گے، اس وقت تک اس جیم سیکٹر پہ کوئی پابندی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی آرڈر پہ ابھی وائلیشن کرتے ہوئے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کو نہ روکا گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا بحران آئے گا۔ اچھا، آج کا اسٹال کتنے لگے ہیں اور کیا چارجز آپ نے، اسٹال فیس کتنے رکھے؟ جی ماشاءاللہ، ہماری ٹارگٹ تو 40 تھی، اس وقت ہم 100 کراس کر رہے ہیں۔
اور بھی لوگوں کو یہاں پہ جگہ نہیں ہوئی، ٹیبلیں نہیں ملی، جس کی وجہ سے انہوں نے یعنی پھرتے ہوئے جو ہے نا اپنی خریداری فروخت کر رہے ہیں، تو بڑا حوصلہ افزا ہے۔ میں ان تمام کاروباریوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اگر گورنمنٹ اگر مثبت کوئی پازیٹیو اگر قدم اٹھاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ تعاون آپ کریں نے گے۔ کہا جیمز کی ایگزیبیشن ہو رہی ہے اور اس کی ہوسٹنگ جو ہے وہ منرل ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل یہی ہم نے اس دن بھی ہم نے ان کی ذمہ داروں سے ہم نے بات کی، آپ یہ ہم اسٹیک ہولڈرس ہیں، اب ہمارے تھرو کریں، ہمیں دے دیں، اب ہمیں ٹارگیٹ دے دیں، اس ٹارگیٹ کو ہم اچیو کریں گے۔ لیکن انہوں نے قانونی پیچیدگیوں کی بات کی، کچھ ہیلے بہانے کر کے وہ نہیں کیا، پھر بھی ہم نے اپنے سیکٹر کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ ہم نے تعاون کیا۔ تھینک یو۔ تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔